اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، اللہ پاک ہمیں رزق حرام سے بچائے، اللہ پاک ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے۔ ناظرین کرام، اس دنیا میں ہمارا پڑاؤ بڑے تھوڑے عرصے کے لیے ہے، اس لیے ہم نے اس طرح یہاں زندگی گزارنی ہے کہ بہت جلد ہم نے اپنے رب کے حضور پیش ہو جانا ہے، اس لیے کہ یہ عارضی دنیا ہے، یہاں پر کسی سوائے میرے رب کے کسی کو دعا حاصل نہیں ہے۔ پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں، لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے یہاں پر، اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں انصاف کا حصول بہت مشکل ہو چکا ہے، انصاف ملنا مشکل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تمام ادارے اپنا اپنا کام نہیں کر رہے۔ جب ادارے اپنا کام نہ کر رہے ہوں، حکومتی ادارے جو ہیں، پبلک سیکٹر ادارے، تو پھر بوجھ جو ہے وہ عدالتوں کے اوپر آ جاتا ہے۔ ان حالات میں لیٹیگیشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اس لیے ہمیں تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اپنے معاملات کو نپٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے گھر میں ہی، اپنے اسٹارٹ میں ہی اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی ترغیب دیں تو ڈیفینیٹلی اس سے یہ ہوگا کہ معاشرہ جو ہے وہ بہتر انداز میں پنپے گا، اور زندگی جو ہے قرآن و سنت کے مطابق چلے گی، اور کسی کے اوپر زیادتی کرنے والا جو فیکٹر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا وہ یہی تھا کہ آپ نے ہر کسی کو اس کی ڈومین میں رہنے کا درس دیا، اور یہ سب کچھ کر کے بھی دکھایا۔ یوں ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا گیا کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے جو تھے وہ مونس و غمخوار بن گئے ایک دوسرے کے۔ ہمارے سامنے انصار اور مہاجرین کا جو تعلق ہے وہ بالکل سامنے ہے کہ کس طریقے سے انصار نے مہاجرین کے لیے کس طریقے سے اپنی جو تھی وہ قربانیاں دیں، ان کو اپنے کاروبار میں سے شیئر دے دیا۔ یہ معاشرہ ایک دن میں نہیں بنا تھا۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس وقت صورتحال بڑی عجیب تھی۔ زمین اہل زمین کی چیرہ دستیوں سے بیزار تھی، آسمان پر قہر و رونیت کے کالے بادل چھائے ہوئے تھے، خلوص و مروت کے راستے سنسان ہو چکے تھے، مہر و وفا کی کھیتیاں خشک ہو چکی تھیں۔ قریب تھا کہ خدا کا وہ پیغام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا جسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان پیغمبروں نے زندہ رکھا، کہ ایک صبح ایران کا آتش کدا ٹھنڈا پڑ گیا۔ خانہ خدا میں رکھے ہوئے انسانوں کے اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بت اوندے منہ گر پڑے۔ 12 ربیع الاول کا دن انسانیت کے لیے ایک عظیم خوشخبری لے کر طلوع ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور نے ان تڑپتی ہوئی، سسکتی ہوئی انسانیت کو جو ہے وہ سکون بخشا۔ کسی معاشرے میں خواتین کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان، اللہ پاک کے حکم سے خواتین کو وراثتی حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ عورت کو وہ مقام دیا جو مقام کسی معاشرے میں نہ مل سکا تھا۔ آج پھر اسی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان کے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، کہ اپنی بچیوں بیٹیوں کے ساتھ جو ہبہ
کے نام پہ، تملیغ کے نام پہ، بیع کے نام پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اس حوالے سے اپیکس کورٹ کے فیصلہ جات بالکل ہمارے سامنے واضح ہیں کہ کسی کو اس کے وراثتی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، یہ کہہ کر کے جی اس نے یہ دستبرداری کر دی یا بیع کر دی ہے۔ اس لیے پاکستانی سرزمین میں اس وقت اس چیز کی سخت ضرورت ہے کہ خواتین اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑی ہوں۔ نظام کمزور ہے، سسٹم کمزور ہے، فیصلے دیر سے ہوتے ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں، لیکن پھر کب تک ایسا ہو رہے گا؟ اگر وہ خاموشی سے بیٹھی رہیں گی تو پھر یہی صورتحال بنتی رہے گی۔ اس لیے سول کورٹ میں دعویٰ دائر کریں، اس کے بعد آپ ایک لائن میں آ جائیں گے، مت چپ رہیں کہ جی بھائی نے ساری پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا ہے یا جعلی ہبہ نامہ بنا لیا ہے۔ ایک دفعہ آپ لوگ ہمت کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے ساتھ ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔